امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک مثال ہے کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک بندہ آیا، اسے کہا کہ یہ ٹوکری لے لو، یہ میرا بہت بڑا باغ ہے، یہاں چلے جاؤ اور سب سے قیمتی جو پھل ہوں، سب سے زیادہ قیمتی وہ پھل لے آنا، آپ کو انعام دیا جائے گا۔ اور یہ میرا سارا کا سارا باغ مختلف حصوں میں تقسیم ہے، اس حصے میں فلاں پھل ہیں، اس حصے میں فلاں پھل ہیں، اس حصے میں فلاں پھل ہیں۔ تو یہ بادشاہ کے پاس جو بندہ آیا تھا، یہ ٹوکری لے کے باغ میں نکلا، پہلے حصے میں گیا تو اس نے کہا کہ بھئی جتنا اچھا پھل ہوگا اتنا ہی اچھا انعام ہوگا۔ تو پہلے حصے میں گیا، کہا کہ یہ جو پھل ہیں ہو سکتا ہے اگلے حصے میں اس سے قیمتی پھل ہوں، اگلے حصے میں اس سے قیمتی پھل ہوں۔ یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں نا، میں یہ سوچتا ہوں کہ بھئی آج نہیں کرتا عمل کل کر لوں گا، کل نہیں کرتا پرسوں کر لوں گا، ابھی تو زندگی بڑی ہے، ابھی تو ہم جوانی میں ہیں، سمجھ آ گئی جی؟ تو انسانوں کے آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں، سمجھ آ گئی بھئی؟ تو یہ اگلے حصے میں چلا گیا باغ کے، وہاں پر جا کے تھوڑا سوچ بچار کی کہ بھئی یہ تو بہت خوبصورت پھل ہیں، اسی میں سے حاصل کر لینا چاہیے۔ کہا کہ نہیں، اگر اس میں سے حاصل کر لوں گا ہو سکتا ہے میرا انعام کم ہو جائے، میرا انعام کم ہو جائے، باغ تو بہت بڑا ہے، اگلے حصے میں چلے جاتے ہیں۔ ٹوکری لے کے تیسرے حصے میں گیا، پھر چوتھے حصے میں گیا، یوں اچھے اچھے پھل کی تلاش میں جب چھٹے اور ساتویں حصے کی طرف جب نکلا تو باغ سے باہر نکل گیا، باغ سے باہر نکل گیا۔ بادشاہ کے پاس آیا خالی ٹوکری لے کے، تو بادشاہ نے کہا بھئی آپ پھل نہیں لائے، آپ کو تو انعام ملنا تھا۔ کہا کہ آپ نے جو مجھے باتیں کہی تھی کہ بھئی سب سے قیمتی جو پھل لاؤ گی آپ کو اس کے مطابق انعام دیا جائے گا، میں جو ایک حصے میں گیا، دوسرے حصے میں، تیسرے حصے میں، آخر میں باغ سے ہی باہر نکل گیا۔ تو اگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں آج عمل نہیں کرتا کل کروں گا، کل نہیں کرتا پرسوں کر لوں گا، یوں ہماری دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی اور گھڑی ہماری ساری کی ساری ختم ہو جائے گی، اور پھر کف دست ہاتھوں کو ملتے رہیں گے، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ یہ دنیا عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہی دن ہے کہ میں رہوں سب سے بالا، ہم سب کی یہی دن ہے نا، یہی دن ہے کہ میں رہوں سب سے بالا، ہو زینت میری نرالی، ہو فیشن میرا نرالا، یہ میری سوچ ہے۔ کیا یوں ہی جیا کرتا ہے مرنے والا؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اذا السماء انفطرت، آسمانوں کی موت ہے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، ستاروں کی موت ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندروں کی موت ہے۔ وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، قیامت کے قریب زمین پر زلزلہ طاری ہوگا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین کے اندر جو کچھ ہے اگل کر باہر پھینک دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسان، انسان کہے گا ما لها، تجھے کیا ہوا؟ يَوْمَئِذٍ، اس دن یہ زمین باتیں کرے گی۔ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، میرا رب کا مجھے یہی حکم ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے۔ ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف اور صرف ایک ذات کو بقا ہے، وہ ہے اللہ کی ذات۔ یہ جو دل بنا ہے، اس دل کے اندر جو محبت پیوست ہونی تھی، اس دل کے اندر جو محبت آنی چاہیے تھی، وہ صرف اور صرف اللہ کی محبت آنی چاہیے تھی۔ ہم نے اس دل کے اندر، اپنے رگ و پہ کے اندر، اپنے دل و دماغ کے اندر صرف اور صرف دنیا کی محبت بٹھائی۔ بس انسان کے جو نا دنیا کے اندر دو مقاصد ہوتے ہیں۔ کتنے مقاصد ہوتے ہیں بھائی؟ جو ہماری سوچ ہے، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ ایک مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ میں سب سے اونچا رہوں، سب سے بالا رہوں، اسی دن میں رہتا ہے، موت آتی ہے، اس کو اپنا لقمہ بنا لیتی ہے، سارا کا سارا ختم ہو جاتی ہے کہانی، بس۔ اور دوسرا انسان یہ سوچتا ہے کہ میں جمع کر کے رہوں۔ کیا کروں بھائی؟ جمع کر کے رہوں۔ حالانکہ حدیث یہ بتاتی ہے، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، حدیث قدسی بتا رہا ہوں، حدیث قدسی اسے کہتے ہیں بات اللہ کی ہو اور زبان نبی کی ہو، بات اللہ کی ہو اور زبان نبی کی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس انسان سے کہہ دے تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا لیا ختم کر دیا، دوسرے نمبر پر جو تو نے پہن لیا بوسیدہ کر دیا، تیسرے نمبر پر تیرا مال وہ ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں دے دیا اور وہ قبول ہو گیا۔ بس یہ مال ہے حقیقت، باقی اس کے علاوہ سارا کا سارا ورثہ کا ہے، ختم۔ کس کے لیے ہم جو نا اکڑ کر چل رہے ہیں، کس کے لیے ہم جمع کر رہے ہیں؟